السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریلز کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 226 سے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جیسا کہ ہم سورۃ بقرہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور طلاق سے متعلق احکامات ہمیں اس سورہ میں مل رہے ہیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے چینجنگ ٹون۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق نیریٹو کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ ان کے اندر جو ریمورس، گلٹ، ڈیپ ریگریٹ، افسوس پایا جاتا تھا شہباز گل کی متنازع سٹیٹمنٹ کے اوپر، کیا اب انہوں نے اپنا بیانیہ دوبارہ سے بدل لیا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنے کی، انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کے اوپر بلیم کر رہے ہیں؟ تو اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی جیلوں کے اندر جو تشدد کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ پریونشن اینڈ پنشمنٹ بل 2022 جو کہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے اور اب سینٹ کے اندر ہے، کیا اس کو پاس کیا جا سکے گا یا نہیں کیا جا سکے گا؟ یہ تمام حقائق ہم اس ایڈیٹوریل کے اندر اسٹڈی کریں گے اور شہباز گل کے کیس کو ہم ایز اے کیس اسٹڈی لے کر چلیں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا لفٹنگ امپورٹس کربس، یعنی کہ جو ہماری درآمدات ہیں ان کے اوپر پابندیوں کو ختم کرنا۔ یہ ایڈیٹوریل پاکستان کی اکانومی سے متعلق ہے اور ہم کمپریہنسولی ٹیکسز کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے کہ ٹیکسز کس طرح سے لاگو کیے جائیں گے اور کون کون سے نیو ٹیکسز ہیں ₹50 بلین کے جو کہ حکومت امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ ان ٹیکسز کے اکانومی کے اوپر کیا اثرات ہوں گے اور یہ ٹیکس کیوں لائے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو فکس ٹیکس رجیم تھا ریٹیلرز کے اوپر اس کو کیوں وڈرا کیا گیا۔ پولیٹیکل پریشر کے اندر آ کے مفتاح اسماعیل نے یہ ٹیکسز وڈرا کر لیے تھے، اور لیکن ان وڈرال کے ہماری اکانومی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے مفتاح اسماعیل ورسز اسحاق ڈار کی ڈسکشن چل رہی ہے پی ایم ایل این کے اندر ہی، جس کا مفتاح اسماعیل کے اوپر بہت زیادہ پولیٹیکل پریشر ہے، کیونکہ مریم نواز گروپ، نواز شریف گروپ مفتاح اسماعیل کو آئی تھنک لائک نہیں کرتے ان کی پالیسیز کو اور خود کو اس سے ڈسٹینس کر رہے ہیں، لیکن جو مفتاح اسماعیل کی پالیسیز ہیں وہ اکانومی کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، لائک بھی ضرور کیا کریں تاکہ ویڈیو کی ریچ بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ ہمارے لائکس بھی بہت کم ہوتے ہیں، آپ کی جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز بھی نہیں بنا رہا۔ جتنی زیادہ آپ کا فیڈ بیک ہوگا، رسپانس اچھا ہوگا، اتنا زیادہ میرا بھی دل کرے گا کہ میں ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز بناؤں۔ آفٹر اباؤٹ اے ویک آف ریمورس، ریمورس کا ہم نے مطلب پہلے اسٹڈی کیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ریگریٹ، گلٹ، افسوس ہونا۔ تقریباً ایک ہفتے کے افسوس کے بعد جو کہ ٹریگر ہوا تھا بلو بیک اوور ہز چیف آف سٹاف's کنٹروورشل سٹیٹمنٹ، چیف آف سٹاف جو کہ شہباز گل ہیں، ان کے متنازع بیان کے بعد بلو بیک آنے کی وجہ سے ایک ریگریٹ، گلٹ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا تھا پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر۔ اٹ اپیئرز، ایسا نظر آتا ہے دیٹ عمران خان از بیک ٹو کمپلیننگ، عمران خان ایک مرتبہ پھر سے شکایت کر رہے ہیں اباؤٹ دی اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، ٹو دی اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ سے۔ ان اے تھرسڈے اسپیچ، جمعرات والے دن دی گئی تقریر کے اندر فارمر پرائم منسٹر سابقہ وزیر اعظم نے ریگریٹ کیا ہے، افسوس کیا ہے دیٹ دا پاورز دیٹ وی ہیڈ الاؤڈ کروپس، ایسی طاقتیں جنہوں نے کرمنلز کو اجازت دی ٹو ریٹرن ٹو دا پاور، کہ وہ طاقت میں آئیں، ڈسپائٹ، اس کے باوجود، نوئنگ، یہ جانتے ہوئے، اباؤٹ دا کرپشن، ان کی کرپشن کے بارے میں، ہز پولیٹیکل اپوننٹس ہیڈ allegedly been involved in، ان کے جو سیاسی حریف ہیں جس کرپشن کے اندر انوالو تھے، اگرچہ کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے بارے میں جانتی تھی پھر بھی انہوں نے کرمنلز کو طاقت میں آنے دیا، یہ کہنا تھا سابقہ پرائم منسٹر عمران خان کا۔ اٹ میں ناٹ بی نیوز، یہ خبر نہیں ہو سکتی، بٹ اٹ واز اسٹل ڈسٹربنگ ٹو ہیئر فرام دی ہارس ماؤتھ، لیکن یہ پریشان کن تھا
ان کے منہ سے یہ سننا دیٹ کنٹریز انٹیلیجنس اپریٹس کہ ملک کا جو انٹیلیجنس اپریٹس ہے وڈ فیڈ دا پرائم منسٹر انفارمیشن وہ پرائم منسٹر کو معلومات دیتے تھے سیاست دانوں کے اوپر اینڈ دیئر الائڈ کرپشن اور ان کی کرپشن سے متعلق اینڈ دا اکاؤنٹیبلٹی اپریٹس واز یوزڈ فار پولیٹیکل انجینئرنگ اور اسی طرح سے جو احتساب کا ادارہ ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا سیاسی انجینئرنگ کے لیے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں رجیم چینج کے لیے، ہارس ٹریڈنگ کے لیے احتساب کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ہم اس کے اوپر پہلے بھی بڑا ڈیٹیل سے اسٹڈی کر چکے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو کس طرح سے وچ ہنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسٹر خان سجسٹڈ اسی طرح سے مسٹر خان نے کہا دیٹ ہز مچ ہائپڈ اینٹی کرپشن ڈرائیو ان کی جو اینٹی کرپشن ڈرائیو تھی وہ ناکام ہوئی کیونکہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اس کو مینیج کیا جا رہا تھا ان کے ٹینیور میں ہیلپنگ ہینڈ کی جانب سے۔ اب یہ نیوٹرلز ہیلپنگ ہینڈ جس کے بارے میں ریفر کیا جاتا ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن کھل کے کوئی نام نہیں لینا چاہتا۔ ڈیش ہے فلو آف سینٹینس کو بریک کیا جائے گا۔ ہو وڈ ان مسٹر خان ورڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ مسٹر خان کے الفاظ میں جو ہیلپنگ ہینڈ ہیں وہ ایکسلریٹر پریس کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں جب ان کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں۔ دا فارمر پرائم منسٹر امپلائڈ اسی طرح سے سابقہ وزیر اعظم نے تاثر دیا that NAB was unable to close cases NAB کلوسز کو ختم نہیں کر سکا because the establishment never let it کیونکہ establishment نے اس کو ختم نہیں کرنے دیے۔ مسٹر خان's Thursday speech presents a strange world view مسٹر خان کے جمعرات والے دن کی تقریر ایک عجیب ہمارے پاس نیا ویو لاتی ہے۔ It appears ایسا نظر آتا ہے that he still wants those کہ وہ ان لوگوں کو چاہتے ہیں He now disparagingly calls neutral جن کو وہ critical یا unkind way میں neutrals کہتے ہیں کہ وہ اب بھی مداخلت کریں انٹرفیئر کریں مقامی سیاست کے اندر rather than see them detach completely بجائے اس کے کہ ان کو الگ ہونا چاہیے سیاست سے legislation سے اور عدالتی apparatus سے۔ If so اگر ایسا ہے is one to understand that he has learned nothing from the folly of his over reliance کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اپنی foolishness سے حماقت سے کہ انہوں نے بہت زیادہ ڈیپینڈ کیا تھا اپنے سابقہ بینیفیکٹرز کے اوپر یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کے ٹینور کے درمیان۔ شیورلی یقینی طور پہ ہی شوڈ ہیو انڈرسٹوڈ بائی ایکسپیرینس وہ اپنے تجربے سے یہ سمجھ چکے ہوں گے دیٹ اینی پاور دیٹ از ناٹ آنسریبل ٹو دا پیپل ایسی طاقت جو کہ لوگوں کو جواب دہ نہیں ہے ہیز نو کمپلشن ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی ٹو ایکٹ آن اینی ول بٹ اٹس اون یعنی کہ جو لوگ لوگوں کو جواب دہ نہیں ہیں وہ صرف اپنی ول کے اوپر ایکٹ کریں گے وہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ایکٹ کے اوپر عمل کریں۔ اسائڈ فرام مسٹر خان رینیوڈ گرائبس مسٹر خان کے نئی شکایات کے علاوہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹکس کے اندر رول کے اوپر ہیں دیر ور ادر انڈیکیشنز دوسری بھی وجوہات تھی جمعرات والے دن دیٹ دا ایب اینڈ فلو آف پی ٹی آئیز ریلیشن شپ ود دا پاور کہ جو ریکرنٹ پیٹرن ہے ڈکلائن اینڈ ری گروتھ کا پی ٹی آئی کے تعلقات کا طاقت کے حلقوں کے ساتھ دیٹ مے بی ریچنگ اندر انفلیکشن پوائنٹ جو کہ ایک دوسرے اسٹریس اینڈنگ پوائنٹ کی جانب پہنچ رہا ہے۔ آفٹر ارلیئر کالنگ فار لیگل پروسیڈنگز اگینسٹ شہباز گل فار ہز کنٹروورشل ریمارک شہباز گل کی جانب سے جو متنازع بیانات دیے گئے اس کے اوپر قانونی پروسیڈنگز کا کہا گیا شروع میں پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جوید کی جانب سے پھر انہوں نے اپنا پولیٹیکل جو سٹانس ہے وہ تبدیل کیا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو ٹرائی کیا جانا چاہیے عدالت میں سملر گراؤنڈز کے اوپر کیونکہ ماضی میں مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری بھی دے چکے ہیں بیانات ملٹری کے خلاف تو ان کی بات بھی کچھ حد تک درست ہے کہ واقعی ان تمام لوگوں کو ٹرائی کیا جانا چاہیے نہ کہ ایسے لوگوں کو جو کہ پولیٹیکلی ذرا انفیریئر ہیں یعنی کہ مریم نواز کے بیانات بھی آپ لوگ سنتے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے بیانات بھی آپ سنتے رہے ہیں خواجہ آصف کے بیانات بھی ہیں اور اسی طرح سے دوسرے لیڈرز کے بیانات بھی ہیں تو جب پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں بات ہو تو پھر تمام لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جانا چاہیے نہ کہ یہ کہ جب آپ پاور میں ہوں تو آپ دوسری پارٹی کو اس طرح سے ظالمانہ طریقے سے بروٹل طریقے سے ٹریٹ کریں۔ مین وائل اسی اسنا میں مسٹر گل ریمین ان دا ہیڈ لائنز شاہ سرخیوں میں رہے ہیں۔ مسٹر گل ٹگ آف وار رہی ہے ان کی کسٹڈی کے اوپر جو ہم نے دیکھا بھی تھا کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کے درمیان اور اسی طرح سے ان کی جو صحت ہے اس کے بارے میں بھی تحفظات ہیں۔
Though images of politicians being dragged around by the police to the courts and hospitals, اگرچہ کہ جو ہمارے پاس سیاستدان ہیں ان کی تصاویر ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ پولیس ان کو عدالتوں میں لے کے جا رہی ہے، ہسپتالوں میں لے کے جا رہی ہے، بدقسمتی سے یہ پاکستان کی سیاست کا کلچر ہے، اور جو ٹارچر کے کنسرنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ سنگین ہیں. With some journalists and PPP lawmakers claiming to have seen the evidence, اگرچہ کہ کچھ صحافی اور پاکستان پیپل پارٹی کے قانون سازوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ مسٹر گل کو کے اوپر ٹارچر کیا گیا ہے کسٹڈی کے اندر. the matter cannot be ignored، اس معاملے کو نظر انداز، نیگلیکٹ، اوور لک نہیں کیا جا سکتا مزید، اور اس کو کرٹیکلی اور انڈیپینڈنٹلی یعنی کہ خود مختار طریقے سے اس کو دیکھا جانا چاہیے. ٹارچر اور کسٹوڈیل ڈیتھ پریونشن اینڈ پنشمنٹ بل 2022 ابھی سینٹ میں پہنچ چکا ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد. اٹ وڈ بی اے گریٹ شیم فار دی گورنمنٹ، حکومت کے لیے بہت شرمندگی کا مقام ہوگا. اف اٹ ایمرجز، اگر یہ ایمرج ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، امبارک ہوتا ہے کہ یہ سیریس نہیں ہے حکومت ختم کرنے میں اس غیر انسانی ٹارچر کی پریکٹس کو اپنی حکومت کے اندر. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا لفٹنگ دا امپورٹڈ کربز. لیس دین 2 months آفٹر دا پیسج آف نیشنل بجٹ، قومی بجٹ کو پاس ہوئے ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے، پی ایم ایل این کی جو اتحادی حکومت ہے انہوں نے نئے ٹیکس اقدامات جو کہ تقریباً ₹50 بلین کے بنتے ہیں ان کو لاگو کرنے کا اعلان کیا ہے. اٹس ڈیسیژن ہیز بین نیسیسیٹیٹڈ بائی دا گورنمنٹس نیڈ، یہ فیصلہ اس لیے لایا گیا کہ حکومت کو ضرورت تھی کہ وہ ایک جو گڑھا پیدا ہوا تھا بجٹڈ ریونیوز کے اندر جو کہ ان کے خود کے اپنا بنایا گیا تھا اس کو فل کیا جائے. اور وہ کیسے پیدا ہوا تھا ہول؟ کیونکہ انہوں نے نیو فکس ٹیکس رجیم جو کہ ریٹیلرز کے اوپر لگائی تھی اس کو وڈرا کر لیا تھا. پولیٹیکل پریشر جو کہ مفتاح اسماعیل کے اوپر ڈالا گیا، مریم نواز اینڈ کو اور دوسری پارٹیز کی جانب سے، اس کی وجہ سے ان کو یہ ٹیکس وڈرا کرنا پڑا، اور ٹریڈرز کی جانب سے بھی یہ پریشر تھا. اور اسی طرح سے پاکستان اسٹیٹ آئل کو بھی کیش دینا پڑا تاکہ اسٹیٹ اونڈ آئل کمپنی کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جا سکے. یہ 2 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اب نیا ٹیکس لایا جا رہا ہے. مین وائل اسی اسنا میں حکومت نے 2 مہینے سے لگایا گیا امپورٹ کے اوپر، درآمدات کے اوپر جو کہ لگژری آئٹمز کے اوپر تھا، یقیناً ان پابندیوں کو ختم کیا ہے اور انہوں نے ایک نیا ٹیکس اقدامات انٹروڈیوس کرائے ہیں. تو یہ ٹیکس جو ہوں گے یہ کارز کے اوپر ہوں گے اور ہینڈ سیٹ ایکسپینسو ایکوپمنٹس کے اوپر ہوں گے جو کہ ڈیمانڈ کو کنٹرول کر سکیں گے اور ہمارے بہت زیادہ تیزی سے بڑھتے ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو بھی کنٹین کر سکیں گے، لمٹ ریسٹرینٹ کر سکیں گے. اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے اگلے ہفتے میں پارلیمنٹ کے اندر تو یہ جو سٹیپس ہیں حکومت کی مدد کریں گے کہ اپنی وہ جو پینڈنگ ڈیلز ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو ریزیوم کر سکیں اور لینڈر سے یعنی کہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج حاصل کر سکیں اس مہینے کے آخر تک. یہ جو نئے اقدامات ہیں کہ میجر جو ایڈیشنل ریونیو موبلائزیشن کا برڈن ہے، دباؤ ہے تقریباً ₹36 بلین کا، وہ ٹوبیکو کی انڈسٹری کے اوپر ڈال لیں گے. تو یعنی کہ جو سگریٹ پینے والے حضرات ہیں ان کے لیے تو یہ بری خبر ہے کہ سگریٹ مزید مہنگی ہو جائے گی. دا ریمیننگ اماؤنٹ ول بی ریزڈ، اور جو مزید اماؤنٹ ہے جو باقیہ رہ جائے گی اس کو ریز کیا جائے گا 400 to 600 ریگولیٹری ڈیوٹی لگا کے کارز کے اوپر، سیل فونز کے اوپر، ہوم اپلائنسز کے اوپر. تو یعنی کہ کاریں بھی مہنگی ہوں گی، سیل فونز بھی مہنگے ہوں گے. اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ عام لوگوں کو زیادہ افیکٹ نہیں کرے گا اور یہ حکومت کی اس پالیسیز کے ساتھ ان ایگریمنٹ ہوگا، ان لائن ہوگا کہ یہ جو گروتھ ہے اس کو سلو کریں گے اور ایکسٹرنل سیکٹر میں اسٹیبلٹی استحکام لانے کی کوشش کریں گے. اور ایسا کب ہوگا؟ جب پلگ کیا جائے گا، روکا جائے گا ڈالرز کے آؤٹ فلو کو، تاکہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، فوریکس ریزروز ہیں، وہ ڈپلیٹ نہ ہوں جو کہ پہلے ہی کم ہو کے $8 بلین کے اوپر آ چکے ہیں. یٹ پھر بھی اٹ از ہارڈ ٹو سپورٹ دا ڈیسیجن، اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جو فکس ٹیکس رجیم تھا اس کو ریووک کیا، وڈرا کیا گیا تاکہ جو پارٹی کی کانسٹیٹوینسیز کے لوگ ہیں، ٹریڈرز ہیں، تجارتی لوگ ہیں، ان کو خوش کیا جا سکے. ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچا کے پولیٹیکل پریشر کے اوپر اکانومی کو نقصان پہنچایا گیا. آلدو پریزنٹ ریٹیل ٹیکس ریٹس آر بینگ ریوائز، اگرچہ کہ جو موجودہ ریٹیل ٹیکس ریٹ ہیں ان کو ریوائز کیا گیا ہے اور وڈرا کر لیا گیا اس فکس ٹیکس رجیم کو، اور ٹریڈرز کو تقریباً ₹15 بلین کا ڈسکاؤنٹ ملے گا. اگرچہ کہ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ اتنے ٹیکسز دے رہی ہے تو جو ٹریڈرز ہیں، دکاندار حضرات ہیں، وہ بہت زیادہ انکم ارن کر رہے ہیں لیکن ان کے اوپر ٹیکسز کم ہیں.
تو ان کے اوپر بھی ٹیکسز لگائے جانے چاہیے تاکہ سیلریڈ کلاس کے اوپر برڈن کم ہو. اے گڈ ٹیکسیشن پالیسی دیٹ ٹیکسز آل انکم فیئرلی. ایک ایسی ٹیکسیشن پالیسی کی ضرورت ہے جو کہ تمام لوگوں کے اوپر مساوی طور پہ اور فیئر طریقے سے ٹیکسز لگائے تاکہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ حاصل کی جا سکے اور کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جا سکے. سیڈلی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے آنے والی جو پاکستان میں مختلف حکومتیں تھیں ان کو دیکھا کہ وہ سیاسی دباؤ میں آ کر مختلف لابیز کے اس طرح کے جو ٹیکسیز ہیں وہ ختم کر دیتی ہیں. اسٹاپ شارٹ آف ٹیکسنگ دا ان ٹیکسڈ اینڈ انڈر ٹیکس سیکٹر. ایسے ٹیکسیز کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتی جو کہ پہلے سے ٹیکس نہیں دے رہے یا انڈر ٹیکسڈ ہیں, اور یہ جو ٹیکس برڈن ہے وہ پہلے سے موجود ٹیکس پیئر جو کہ کارپوریٹس ہیں, انڈیویجولس ہیں, افراد ہیں, ان کے اوپر ٹرانسفر کر دیتی ہیں. اس حکومت نے بھی سیم یہی کام کیا ہے, بجائے اس کے کہ یہ ٹیکس بیس کو انکریز کرتے جو کہ بہت زیادہ خوفناک حد تک لو ہے, وہ تقریباً 9.2% ہے. انہوں نے بھی یہی ڈیسیجن لیا ہے کہ یہ فردر مل کریں گے موجودہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو, نو میٹر ہاؤ ٹف ٹائمز آر. یہ معاملہ نہیں ہے کہ جتنے بھی مشکل اوقات ہوں, جو موجودہ کرائسس ہے اس کو موقع کے طور پہ استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر سکیں. اور جو سیکرڈ کاؤز ہیں وہ لوگ جو کہ اکانومی میں بہت اپنا حصہ نہیں ڈالتے اگرچہ کہ بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں ملک سے, ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. ایوری ون نوز ہو آر دا سیکرڈ کاؤز. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.